السلام علیکم ناظرین، زب وکری گال محمد حسین خان دنال میں تو میزبان محمد حسین خان ناظرین موجود ہے سے ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ تحصیل جتوئی شہر سلطان دے علاقے موجود ناظرین تو تھوڑ میں تفصیل لے دے جو وکری گال ہمیشہ سائلین دے مسائل کو مظلوم دی آواز کو کام بالا تک پہنچا ہونے چاہ اپنا بہترین کردار ادا کیتے ایمیج میرا منت نال سائلہ موجود ہے سمینہ سبحان سائلہ دختر عبدال سبحان موجود ہے مسئلہ کیا درپیش ہے تفصیل گنسوں میں تھوڑی تفصیل انہیں مقدمہ درج ہے انہیں مقدمہ درج کرایا ہے 751/53 جن دفعہ 376 292 تھانہ شہر سلطان اچ مقدمہ حالی بھی زیر تفتیش ہے من الموجود سائلہ سمینہ سبحان انہوں نے پوچھوں انہوں نے مسئلہ کیا درپیش ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمینہ سبحان مسئلہ کیا ہے انہوں ایف آئی آر کیوں تھی یہ وجہ کیا ہے؟ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں یونیورسٹی جا رہی تھی اور اڈے پہ گاڑی کا ویٹ کر رہی تھی. زین نام کا لڑکا آیا، جانتا تھا قریبی رشتہ دار تھا لیکن ہیلو ہائی کبھی نہیں تھی. اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں نا یونیورسٹی چھوڑ دیتا ہوں. میں نے کہا نہیں میں چلی جاؤں گی. کہتا نہیں چلو میں بھی تو ملتان جا رہا ہوں، تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دوں گا، ایسے تم گاڑی پہ جاؤ گی یہ وہ. اس کے بار بار اصرار کرنے پر میں اس کے ساتھ چل دی. کچھ کلومیٹر چلنے کے بعد اس نے کہا کہ میری یہاں پہ بہن کا یا کزن کا گھر ہے، ہم یہاں پہ چلتے ہیں، چائے وغیرہ پیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم یونیورسٹی چلے جائیں گے. تو ہم وہاں پہ گئے. اس نے مجھے بٹھایا، چائے بنانے کے لیے خود گیا. مجھے نہیں پتا کہ اس نے چائے میں کیا ملایا کیا نہیں ملایا. جیسے ہی میں نے چائے پینا تقریباً 5 سے 7 منٹ بعد بے ہوش ہونے لگی میں. اس کے بعد مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن جب میں نیم بے ہوشی کی حالت میں آئی تو میرے ساتھ زبردستی چکا تھا. ٹھیک ہے. میں چیخی چلائی لیکن اس نے مجھے پکس اور ویڈیوز دکھائی اور کہا کہ یہ تمہاری پکس اور ویڈیوز ہیں، اگر تم نے کسی کو بتایا یا کچھ بھی ایسا ویسا کیا کہ تو میں یہ وائرل کر دوں گا، تمہاری فیملی کو دکھا دوں گا، جیسے تمہیں کہتا ہوں ویسے کرو. میں مجبور تھی. اس نے مجھے بلیک میل کیا، میری پکس وغیرہ بنا لی تھی. تو اس نے مجھے کہا کہ چلو میں تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دیتا ہوں. اس نے مجھے یونیورسٹی چھوڑا اور اس کے بعد وہ کئی بار ملنے آتا رہا انہیں پکس کی وجہ سے. ٹھیک ہے. مجھے بلیک میل کرتا رہا، طرح طرح کی ویڈیوز بنواتا رہا. آخر میں تنگ آ کر تھک کر میں نے اس کے بھائی صدام سے بات کی. تو اس نے کہا کہ تم میرے پاس آؤ، تم میری بات مانو گی تو میں تمہاری پکس ویڈیوز ڈیلیٹ کروا دوں گا. میں سمجھی کہ وہ ایسے ایز اے سسٹر مجھے بلا رہا ہے کہ تمہاری پکس ویڈیوز ڈیلیٹ کرواتا ہوں، لیکن نہیں. اس نے شہر سلطان اپنے دوست کی بیٹھک پہ مجھے بلایا اور کہا کہ تم مجھے خوش کرو پھر ہی میں تمہاری پکس ویڈیوز ڈیلیٹ کروں گا. اس نے بھی میری نہیں سنی. میں نے اس کے گھر والوں کو کہا، انہوں نے بھی نہیں سنی. زین نام کا لڑکا نا دبئی فرار ہونے سے کچھ دن پہلے اپنے دوستوں کو، کزنوں کو، سب کو نا میری پکس ویڈیوز دے کے گیا. سب کو بھی دی اور میری پکس ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل بھی کر دی. جن لڑکوں کو، دوستوں کو اس نے پکس دی، انہوں نے انہی پکس کی وجہ سے مجھے بلیک میل کیا، میرے ساتھ غلط کیا، غلط ویڈیوز بنائی. آخر میں تھک کر تنگ آ کر جب میرے گھر والوں نے ان کو پتہ چلا، ان کے پاس پکس ویڈیوز آئی تو میں اپنے ساتھ خودکشی کر رہی تھی. تو میرے ماموں ہیں وہ آئے، انہوں نے مجھے حوصلہ دیا. انہوں نے کہا کہ تم ایسا کچھ بھی نہ کرو، غلطی انسان سے ہوتی ہے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم ہمارے ساتھ چلو. وہ آئے، مجھے تھانے لے کے گئے. ہم نے رپٹ لکھوائی، 4 ملزمان کا نام لکھوایا، لیکن پولیس والوں نے کہا کہ صدام کا نام آپ نہ لکھوائیں، وہ ملازم ہے، اس کے لیے ہمیں کہیں سے اجازت لینی پڑے گی، آپ باقیوں کا نام لکھوائیں. ٹھیک ہے. لیکن پہلے میں نے اپنی درخواست میں اس کا نام بھی مینشن کیا تھا. بعد میں انہوں نے صرف 3 بندوں کا نام لکھا جس میں شاہد، زین اور عبد المالک شامل ہیں. اس کے بعد میں نے 164 کے بیان کروائے، اس پہ میں نے صدام کو نامزد کروایا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایس پی صاحب کے پاس میری پیشی تھی. پیشی پہ میری امی ابو میں گئے. وہاں پہ مجھے جو میری تفتیشی آفیسر ہیں آسما نور وہ ملی اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم صدام سے بات کرو، زین تم سے بات کرنا چاہتا ہے، ایک بار تم اس سے بات کرو، کیا پتہ وہ تمہیں رکھنا چاہتا ہے، وہ تمہیں اپنی وائف بنانا چاہتا ہے، وہ تمہیں تو دبئی بلانا چاہتا ہے. میں نے کہا نہیں. آپ کی جو تفتیشی افسر تھی آسما نور صاحبہ جی، وہ آپ کی بات کروا رہی تھی آپ کے ملزمان سے؟ جی. ٹھیک ہے. کہتی آپ ایک بار اس سے بات تو کر کے دیکھو، وہ آپ کو کیا کہتا ہے، یہ وہ جیسے باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک بندے کو جیسے بہلایا جاتا ہے. تو میں نے کہا نہیں، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، مجھے انصاف چاہیے. پھر اس کے بعد ایس پی صاحب سے ملنے کے بعد جب ہم واپس گھر آ رہے تھے تو ان لوگوں نے میرے اوپر حملہ کیا، جس میں صدام اور شاہد عبد المالک، یہ تینوں اسی پیشی میں بھی موجود تھے. ٹھیک ہے. یہ ابھی بھی مجھے طرح طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں. شاہد ابھی بھی اسلحہ لے کے گھر کے چاروں اطراف سے چکر لگاتا ہے. عبد المالک آ کے سامنے چوک ہے وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ. ان کی وجہ سے میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، کہ میں کہیں آ جا نہیں سکتی. میری آپ سب سے گزارش ہے، آئی جی پنجاب سے، مطالبہ ڈی پی کیا ہے او، آپ کا؟ ایس پی صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب، سب سے میری گزارش ہے کہ میرے مسئلے کو غور فکر میں لایا جائے
مجھے انصاف دیا جائے. اگر مجھے انصاف نہ دیا جائے گیا تو میں اپنے ساتھ غلط کروں گی, خود کو مار دوں گی, اور اس کی ذمہ دار پنجاب پولیس ہوگی. رائٹ کہ نال جتنی واقعات تھا ان کو بلیک میل کے اندر رہ گئے, ویڈیوز بن رہ گیا, انہیں ویڈیوز یا تصویریں کو سوشل میڈیا تے وائرل بھی کیتا گیا, جن دے برعکس ایک خاتون آدھی بھی اپنی زبانی کہ میں خودکشی تیار ہوں, میرے ماموں نے میرے کو گھنا تھانہ شہرستان FIR بھی تھی گئی, انہیں دیر مین ملزم ہے صدام حسین, ان کو نامزد بھی نہ کرنا چاہتے ہیں. 164 دے بیان دے بعد ان کو نامزد کیا گیا. موجودہ جرا ہن متعلقہ پوزیشن ہے انہیں جڑا تفتیشی افسر ہے آسما نور صاحبہ انہیں دے مطابق پیشی مظفر گڑھ پیشی دے دوران پیشی انہاں دے ملزمان نال او خاتون نے دی گال کراون دی کوشش بھی کریں رہ گئی, جبکہ وہ ایک تفتیشی افسر ہے, اون دا کیا واسطہ وہ اپنے کیس کو ہی ہینڈل کرے اور کیس دی مکمل ایمانداری نال تفتیش کرے, جبکہ او ملزمان نال ای خاتون دی گال کراون دی کوشش کریں رہ گئی. سمینہ سبحان دے مطابق او لوگ 3 لوگ ہیں, زین, صدام, عبد المالک, انہیں کو ہراساں شاہد کریں بھی دن, ہے. شاہد بھی نال ہے, انہیں کو دھمکیاں دیں دن, اسلحہ دکھیں دن, چوک تے بہن دن, انہیں کو تنگ کریں دن. انہاں دے مطابق انہیں مطالبہ کیتے حکام بالا تو IG پنجاب, وزیر اعلیٰ پنجاب, RPO ڈیرہ, DPO مظفر گڑھ, SP صاحب تو مطالبہ کیتے کہ خدا را میرا مقدمہ کافی عرصے تو چل رہا پہ, میں کو حالی تک انصاف دی فریملی یقینی نہیں تھی سکی, میں کو انصاف تا میں جن SHO شاہد رضوان, SHO شہستان رابطہ تھے, انہاں دے موقف دے مطابق او ملزمان 2 ہیں یا 3 ہیں, عبوری تین انہاں دا تعاقب بھی ایسا کہندے, لیکن وہ ملزمان عبوری تین. آسما نور جیڑی تفتیشی افسر ہے تفتیش کریں دی بھی ہے, اور اگر این خاتون نال زیادتی تھی ہے تو انشاءاللہ ضرور انصاف. کوئی بھی گال کرنی چاہتے ہیں؟ ہاں, اس کے بعد آسما نور, مجھے لوگ طرح طرح کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آسما نور نے صدام حسین سے 5 لاکھ لیا کیونکہ وہ اس کی کلاس فیلو ہے, کلاس میٹ ہے, ایک دوسرے کی ان کے درمیان اچھی بانڈنگ ہے. تو میں یہی چاہتی ہوں کہ آسما نور کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ان سے پیسے لے کے میرے فیصلے کو یا میری پرچے کو دبانا نہیں چاہیے, اسے میرے حق میں ہی فیصلہ دینا چاہیے کیونکہ سراسر میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. سبینہ سبحان دا آسما نور تے مبینہ طور تے یہ بھی الزام ہے کہ پیسے گھنتے او خاتون جڑی تفتیشی افسر ہے او انہاں ملزمان کو بے گناہ کرنا چاہتی. ریکویسٹ کرے سوں RPO صاحب تو SP صاحب نے انڈر انویسٹیگیشن معاملہ ہے, ان کو انکوائری صاف شفاف طریقے نال تفتیش کی وجہ اور ان خاتون کو انصاف دی فراہمی یقینی کی وجہ. میں ریکویسٹ کرے سوں پروگرام کو لائک کرے سو اور شیئر کرے سو تاکہ خاتون دی آواز حکام بالا تک پہنچے اور ان کو انصاف مل سکے. جی.